ٹھیک ہے, اسٹے ود اس. احتشام صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد افضل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, ٹرانسمیشن کے لیے. سر کہیے گا, آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک دفعہ پھر سے دشمن کو للکارا گیا ہے, وہ زبردست خطاب جس کا پوری قوم کو بے چینی سے بے صبری سے انتظار تھا, نہ صرف ہمیں بلکہ شاید پڑوسی ملک بھی انتظار کر رہا تھا کہ آج سے 1 سال پہلے جس طرح سے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا, جو بفٹنگ رسپانس دیا گیا تھا, اس کے جواب میں آج جب 1 سال مکمل ہوا ہے تو کیا کہا جاتا ہے. سو ہم نے دیکھا کہ کیا کہا گیا, اور ایک بار پھر سے للکار دیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے کہ اب اور نہیں ہو سکتا, ہماری جانب میلی آنکھ سے دیکھو گے تو آنکھیں نوچ لیں گے. اس کے حوالے سے دیکھیں, آپ بھلے اس کو للکار کریں کہیں یا دشمن کو یہ واضح طور پہ بتانا کہیں, جس کو وہ اپنی زبان میں تاغنی کہتے ہیں, کہ ہمارے ساتھ اگر کبھی زیادتی کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا جو انجام ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ ہم نے پچھلے سال ان کو بتا دیا. اور اگر ہم پچھلے سال کے 2 واقعات کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں, کہ دیکھیں 22 تاریخ کو وہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے, 24-25 تاریخ کو پاکستان ان کو کہتا ہے کہ اس کی آپ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کروا لے, انویسٹیگیشن کروا لے, جوائنٹ انویسٹیگیشن کروا لے. لیکن ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات چھائی ہوئی تھی, جو کہ ان کی سائز, معیشت, فوج کی تعداد اس حوالے سے تھی, اور دنیا بھی سمجھتی تھی کہ جی وہ بہت بڑے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ جے ڈی وینس نے بھی اس قسم کا بیان دیا تھا ان دنوں میں کہ کوئی مناسب سا ایکشن کر لو. تو یہی سمجھ کے جو مودی نے اپنی وہ جو پالیسی جس میں وہ کہتا ہے ہم گھر میں گھس کے ماریں گے, اس نے یہ کرنے کی کوشش. اور پھر جو پہلے 25-26 کو ہمارے ساتھ ہوا اور ہم نے جس طرح سے جواب دیا, تو پھر ہمیں کہا گیا کہ جی بس یہاں کچھ اس میں ہمارے دوست بھی شامل تھے اور امریکہ بھی شامل تھا کہ جی آپ بس کر دیں. لیکن ہم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ بات یہاں ختم نہیں ہو سکتی, اب آپ نے شروع کی ہے تو ہم اس کو اپنے انداز میں ختم کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ جس انداز میں پاکستان نے ختم کی, اس سے بہتر انداز میں کوئی لڑائی ختم نہیں ہو افضل صاحب, سکتی. اب یقینی طور پہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ تو ہوا, پورے سال کے اندر شواہد نہیں پیش کیے گئے, بار بار پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل میڈیا فورمز پہ بھی آواز اٹھائی گئی, بڑے سارے فورمز پہ پاکستان نے کہا, اور جیسے ہم بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کرا لیں, اس میں بھی کچھ نہیں ہو سکا. سو اب جس آئسولیشن کا شکار اس وقت بھارت ہو چکا ہے, مودی سرکار ہو چکی ہے, ان کا اپنا میڈیا, ان کی اپنی فوج ہو چکی ہے کہ وہ ان کو اتنی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنسز کرنا چھوڑ دی ہیں, وہ عوام میں اس طرح سے نہیں نکل پا رہے ہیں کیونکہ ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے. سو آگے آنے والے دنوں میں یہ سٹینڈ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان نے تو سفارتی محاذ پہ جو کیا وہ کیا, پوری دنیا اس کی معترف ہے. دیکھیے اس میں ایک چیز میں کہوں گا کہ جب کوئی اپنے آپ کو بہت بلندی سے سمجھتا ہے اور جب اس بلندی سے وہ گرتا ہے تو اس کو اتنی ہی زیادہ چوٹ آتی ہے. اور یہی ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ جو پچھلے سال کی یہ لڑائی تھی یا پچھلے سال کا یہ جو مارکا تھا, اس کے نتیجے میں پاکستان کا مقام کتنا بلند ہوا, اور انڈیا پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو کے رہ گیا. انہوں نے اپنے وفود مختلف ممالک میں بھیجے, لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی. ہر ایک نے ان کو کہا کہ جی ثبوت لائے. اور ہمارا مقام جس طرح سے بلند ہوا, وہ اب ساؤتھ ایشیا سے نکل کے آپ ہماری پوزیشن کو ویسٹ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو اس وقت ایران, یو ایس اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہے اس میں ہمارے رول کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارا اسی مارکے کے نتیجے میں ہوا ہے کہ ہماری پرفارمنس جو تھی وہ دنیا نے دیکھی, اور دنیا نے کہا کہ صرف اکانومی سائز اور فوج کے سائز سے نہیں جج کرنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہتھیار ہے ان کے پیچھے چلانے والے کون ہیں, اور ان ہتھیاروں کو چلانے کے لیے پالیسی بنانے والے کون ہیں, اور اس کا جو پورا منصوبہ ہے, منصوبہ سازی کرنے والے کون ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو آج اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ ہم اس پہ کتنا چاہے فخر کریں وہ کم ہے. آلرائٹ, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.